الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برا، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں قبروں کی زیارت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین صالحین کی قبروں پر جانے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج موضوع کہ ہم اہل سنت مزارات پہ جاتے ہیں، صالحین کے مزارات پر، کیا ان کی حاضری درست ہے؟ کیا ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہیں یہ شرک اور بدعت تو نہیں ہے؟ اور ہمارا وہاں جانا، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ بڑے تھوڑے وقت میں جامع معنی انداز سے یہ چند باتیں سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو. اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو پھر کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ اچھی زندگی دیتے ہیں. زندگی دنیا کی ہو، قبر کی ہو، آخرت کی ہو، جہاں جہاں انسان کی زندگی ہے، ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہیں تو مرد اور عورت عمل صالح کرنے والوں کو زندگی اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرماتا ہے. انبیاء کرام تو بالاتفاق اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور انبیاء کے صدقے سے ان کی امت کے جو صالحین لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں،
فرائض و واجبات و سنن کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، حلال اور حرام کی پہچان کرنے والے لوگ ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، سنت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھلا قبر میں جانے کے بعد دوسروں کی طرح کیسے مر مٹ سکتے ہیں؟ جس طرح ہماری دنیا کی زندگی برابر نہیں ہے، اس طرح قبریں بھی ہماری برابر نہیں ہے اور ہماری آخرت بھی برابر نہیں ہے۔ اب ذرا اس جانب آتے ہیں۔ اولاً کہ قبروں کی زیارت کرنا، وہاں جانا، ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا۔ بت پرستی کا دور تھا، شرک کا دور تھا، بتوں کے پجاری عام لوگ تھے، کہیں ان کے دل میں پھر وہ جذبہ نہ بھڑک اٹھے، روک دیا۔ اور ایمان کے بعد صحابہ کرام نے کما حق کو ہوئے اس پہ عمل کیا۔ حضور نے روکا تو سارے صحابہ رک گئے، اور پھر حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حضور نے جس زبان نبوت سے اپنی امت کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، نبی رحمت نے اسی زبان مبارک سے اپنی امت کو قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ تو اب قیامت تک کے لیے اجازت مل گئی۔ ہاں، مردوں کے لیے عام اجازت ہے، بوڑھی عورتیں ان میں بھی اختلاف ہے، اور دوسرا نوجوان عورتیں بالکل مزارات پہ نہ جائیں، یہی بہتر ہے۔ اور اگر قبر پہ جانا بھی ہو، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، میاں ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی عورت جاتی ہے تو با پردہ ہو کے جائے، یہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اگر جیسے بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان میں اگر عورتیں چلی جائیں تو وہ ننگے بدن نظر آتی ہیں، یہ جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امت کو جن سے تہائی شریعت انہی کے واسطے سے ملی ہے، امت کی پہلی حافظہ، قاریہ اور عالمہ، اور جن کی شان میں 17 قرآن کی آیات نازل ہوئیں، اور جن کے قریب حضور بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے، اور جن کے نکاح سے پہلے نبی رحمت کو سبز ریشم کپڑے میں حضرت جبریل امین نے اللہ کی جانب سے تصویر پیش کی، اور کیا کہا، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، آقا یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ نبی رحمت کی بیوی، اب ذرا ان سے سنیے جو ہماری ماں ہے اور پوری امت کی ماں ہے۔ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد میرا وہی عام معمول کا لباس تھا، حاضری دیتی۔ حضور کے وصال کے بعد میرے ابا جی کا وصال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، پھر بھی میں اسی عام چادر عام لباس میں جایا کرتی تھی۔ جب سیدنا فاروق اعظم کی تدفین ساتھ ہو گئی، پھر میں عام لباس کے ساتھ اوپر موٹی چادر پہن کے جاتی تھی۔ کیوں؟ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ سمجھے میری بات نظر؟ فرماتی ہیں مجھے عمر سے حیا آتی ہے، پہلے اللہ کے رسول تھے، ان سے کیا پردہ، پھر میرے والد گرامی تھے، ان سے کیا پردہ، پھر جب سیدنا فاروق اعظم مدفون ہو گئے، فرمایا اب مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ اگر عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن مکمل با پردہ ہو کے جائے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، قبروں سے فائدہ، یہ ایسا مضمون ہے کہ بہت سارے لوگ فوراً ہمیں کہتے ہیں او معاذ اللہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو بدعی ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، یہ قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجہ روا سمجھتے ہیں۔ سنیے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، اللہ ذوالجلال کے بندوں میں سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ ہاں،
مشکلیں حل اللہ کرتا ہے پر اپنے نیک بندوں کے صدقے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے امت کا عمل، یہی ہے امت کا عقیدہ، اسی بات پہ امت قائم ہے. یہ ہر چھوٹی بات پہ معاذ اللہ یہ تو مشرک ہیں سنی، کبھی اس دربار پہ چلے گئے، کبھی اس دربار پہ چلے گئے، کبھی اس قبر پہ چلے گئے، کبھی اس پہ چلے گئے. بھائی قبرستان جانے میں یا کسی بزرگ کی مزار پہ جانے سے انسان مشرک نہیں بنتا، انسان کافر نہیں بنتا، انسان مجرم نہیں بنتا. یہ قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. نہ پڑھا، نہ مطالعہ کیا، نہ قرآن و حدیث کو سمجھا اور فتویٰ لگا دیا یہ تو مشرک ہے. اب میرے بھائیوں اب ذرا ہم آتے ہیں، ہم ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول بھی جایا کرتے تھے؟ جایا کرتے تھے. صحیح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کے لیے جایا کرتے تھے. سال کے بعد حضور اور حضور کے وصال مبارک کے بعد چاروں خلفاء راشدین کا عمل بھی یہی رہا، وہ بھی سال کے بعد جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک حدیث. دوسری ام المومنین اما عائشہ ارشاد فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر رات گزارنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، اگر تمہاری 2 3 4 بیوییں ہیں تو تمہیں کیسے رہنا ہے بیویوں کے ساتھ، تم نے راتیں کیسے بسر کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں تقسیم فرما رکھی تھی. آج اس بیوی کے ہاں، اگلی رات دوسری بیوی کے ہاں، تیسری رات تیسری بیوی کے ہاں. یہ حضور کا معمول مبارک تھا. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، سننا ذرا غور سے سننا، یا اللہ ظاہری تقسیم تو میں نے کر دی ہے لیکن دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ صحابہ بھی سمجھتے تھے، یہ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے. حضور کا قلبی لگاؤ اور قلبی محبت جو تھی وہ اما عائشہ کی ذات گرامی کے ساتھ تھی. لیکن حضور نے فرمایا یا اللہ ظاہری تقسیم تو میں کر رہا ہوں، میں نے راتیں تقسیم کر رکھی ہیں. اب ذرا غور کرنا، ہماری ماں کیا فرماتی ہیں، حضور جب بھی میرے ہاں رات کو ٹھہرتے تو پچھلی رات حضور کو میں نے اکثر مرتبہ دیکھا حضور جنت البقیع میں جایا کرتے تھے. یہ امت کا عمل ایسے نہیں ہے. اور پھر قبرستان میں جانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، اصول یہ ہے، قاعدہ قانون یہ ہے، بندہ سویا ہوا ہے اسے سلام نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، نیند ہے سلام نہیں کرنا. بندہ جب تک جنازہ پڑھنے تک، قبرستان جانے تک اس کی موت ہے، ہر ایک کی موت نہیں، صالحین اس سے ماورا ہیں، مستثنا ہیں، انہیں سارا علم ہوتا ہے. حضرت ربیع ابن حراش اور ربع ابن حراش دونوں بھائی ہیں، دونوں محدث ہیں، دونوں تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے 1 صدی ہجری کے ہیں. ذرا توجہ کرنا، وصال سے پہلے دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی، جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں، ہنسنا ہمارے اوپر حرام ہے. کیا ہے؟ ہنسنا حرام ہے. دونوں بھائی زندگی بھر قسم اٹھانے کے بعد ہنسے نہیں ہیں. وصال کے بعد جب انہیں غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا، غسال غسل دے رہا تھا، مسکرانے لگے دونوں بھائی. دونوں بھائی مسکرانے لگ گئے. یہ اس صدی کی بات نہیں، یہ 1 صدی ہجری کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں یہ سب اللہ والے زندہ ہیں. اب ذرا امت کا عمل دیکھنا ہے. کیا قبر ہو نبی کی، رسول کی، ولی کی، کیا وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ توجہ ہے نا آپ کی میرے جانب. 2 حدیثیں. اولاً ایک ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں کہا سالی ہو گئی، بارش نہیں برستی. لوگ سیدہ اما عائشہ کے پاس حاضر ہوئے، آپ حضور کی گھر والی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی تو امت کی عالمہ ہیں، سب سے بڑی عالمہ ہیں امت میں.
یہ نہیں کہا تم دعا، نماز، صلاۃ سارے عمل کرو، کہا جو حضور کا حجرہ مبارک ہے، ابھی یہ گنبد خضرا نہیں تھا، وہی حجرہ مبارک تھا، تم تھوڑا چھت سے سوراخ کر لو، جب آسمان قبر انور کو دیکھے گا تو اللہ ضرور بارش دے گا۔ صحابہ کرام جو دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے چھت سے سوراخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب قحط سالی شروع ہوئی، بارش نہیں برسی، کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ ایک صحابی کو رات حضور خواب میں نظر آئے، زیارت کرائی، فرمایا عمر کو میرے سلام دے دینا اور کہنا عمر سے تھوڑی نرمی کرے ذرا۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے حضور، اپنی امت کی خبر کیسے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یہاں پر میں ایک حدیث بھی بیان کرتا چلا جاؤں، میرا موضوع کا حصہ نہیں ہے لیکن بس ذوق ایسا بن گیا۔ حضور ایک صحابی کی تیمارداری کرنے چلے گئے، جب حضور وہاں پہنچے اسرائیل بھی پہنچ گیا۔ اب گھر والوں کیا معلوم کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیل روح قبض کرنے لگا تو حضور نے فرمایا اسرائیل ذرا خیال کرنا، میرا امتی ہے۔ تو اسرائیل نے عرض کی حضور میں تو آپ کے ہر امتی کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کتنا مہربانی۔ بہرحال حضور نے فرمایا جا کے میرے سلام بھی دینا اور ان سے کہنا تھوڑی نرمی کریں، بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی، ان کا بھی طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں ذرا آگے چلیں، اگر میں یہاں احادیث اور قرآن کے واقعات بیان کرتا چلا جاؤں تو بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ نظریہ عقیدہ ایسے ہو، کسی نے بنا لیا ہو، کسی نے پیش کر دیا ہو، حدیث میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، نہیں۔ امام بخاری کو جانتے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف لکھی اور پوری دنیا کے تمام مدارس میں، سنی، دیوبندی، وہابی، ان تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مقام یہ امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، اور جن کو کئی لاکھ احادیث یاد تھیں، وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار پر انوار پر بڑے بڑے علماء اور محدثین نے لکھا ہے، ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ امام شام نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا، میں نے خود ان سے سنا، کہا مجھے اتفاق ہوا ہے امام بخاری کے مزار پہ جانے کا، اور آج بھی ان کی مزار پر انوار سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ قریب علاقہ سمرقند کا، امام بخاری 3 صدی ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، 3 صدی ہجری میں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا میں مدفون ہیں۔ سمرقند کے علاقے میں دور دراز تک بارش نہیں برسی، قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ سمرقند والے نکلے کھلے میدان میں، نماز استسقاء ادا کی، روئے چلائے، دعا مانگی، بارش نہیں برسی۔ دوسرے دن پھر نکلے، پھر نماز پڑھی، تیسرے دن پھر، لیکن دعائیں مانگتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ آخر کیا ہوا؟ ایک درویش آدمی جو قاضی وقت تھا، چیف جسٹس تھا اس دور کا، اس علاقے کا، اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اور قاضی کون ہوتا تھا؟ جو سب سے زیادہ اہل علم ہوا کرتا تھا، جس کو دین کے علم کی زیادہ سمجھ ہوتی تھی، وہی قاضی وقت ہوا کرتا تھا۔ وہ درویش قاضی وقت کے پاس حاضر ہوا۔ اس واقعے کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آ کے حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے قاضی صاحب، سمرقند والوں نے نماز پڑھی ہے،
دعائیں مانگی ہیں، روئے چلائے ہیں، بارش نہیں برسی۔ میرے ایک اگر ان سمرقند والوں کو امام بخاری کی مزار پہ لے جائیں اور قوم جا کر وہاں دعا کرے تو اللہ ضرور بارش دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا آپ کون ہوتے ہیں، حکم تو سنت تو یہی ہے، اگر بارش نہیں برستی تو نماز استسقاء ادا کرے، روئیں چلائیں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، حق تو یہ بنتا ہے۔ اور آپ کون لگتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہٹا کر آپ کہتے ہیں امام بخاری کے مزار پہ جاؤ، وہاں جا کر دعا کرو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اصول تو یہ بنتا تھا، قاضی صاحب قرآن و سنت کے سمجھنے والے تھے، وہ صاف کہہ دیتے بھائی ہم تو نماز پڑھ چکے ہیں، دعا مانگ چکے ہیں، نماز دعا تو ہو چکی ہے، سنت تو یہی ہے، شریعت حکم تو یہی ہے، ہم کہاں جائیں امام بخاری کے مزار پہ؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کسی کی مزار پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، جانے والا گناہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، قاضی صاحب نے پورے شہر سمرقند میں اعلان کرایا ہم نے فلاں دن امام بخاری علیہ الرحمہ کی مزار پہ حاضری دینی ہے، سب نے چلنا ہے۔ دن طے ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، قاضی صاحب خود بھی اور علاقے کے لوگ چلے۔ سفر کرتے کرتے جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچے، جا کر دعا کی، پہلے بارش نہیں ہوئی، نہ جاتے ہوئے نہ پہنچتے ہوئے نہ دعا سے پہلے۔ جب وہاں جا کر سمرقند والوں نے قاضی صاحب کی موجودگی میں دعا کی امام بخاری کے مزار پہ کھڑے ہو کر، اللہ ذوالجلال نے ان کے واپس گھروں آنے سے پہلے بارش دے دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق یہ قبر والے مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں۔ ہاں اللہ ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے کیا ہے، مشکلیں حل فرماتا ہے۔ تاریخ کے ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں، اگر میں بیان کرتوں تو بڑا وقت چاہیے اور کئی جو میں مسلسل بیان کرتا چلا جاؤں، جو کئی سو سال پہلے کے واقعات ہیں۔ خود امام آخری واقعہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ سن 150 ہجری میں 150 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، اسی دن امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں، جنازہ آ رہا ہے۔ امام شافعی کے والد آپ کو پہلے دن ہے پیدائش کا، کہا یہ بڑی عظیم ہستی کا جنازہ جا رہا ہے، محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صالحین ہیں، بہت بڑا اس وقت کا جنازہ جا رہا ہے۔ کہا اس مجھے عظیم ہستی امام اعظم سے تھوڑی سی برکت حاصل کرنے دو، رک جاؤ، میں اپنے بچے کو چارپائی کے نیچے سے گزارنا چاہتا ہوں، میں نیچے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ آخر کیا ہوا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مقتدی لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں چارپائی کے نیچے سے گزارا، اور بالآخر بڑے ہو گئے، وقت کے امام بن گئے۔ امام شافعی امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، اور دوسری صدی ہجری میں یعنی 150 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور 200 سال کے بعد تیسری صدی ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے، حل نہیں ہوتی، میں امام اعظم کی مزار پہ حاضر ہوتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبر والے کے صدقے سے میری مشکل حل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم جو مزارات پہ جاتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں سلام اس طرح کرنا چاہیے
جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس میں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جا کے سلام کرنا ہے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جانا ہے، تقریباً 2 گز کے فاصلے پر دعا کرنی ہے، یہ ہے طریقہ۔ چومنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، پیشانی لگانی کوئی ضروری نہیں ہے، سینہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہترین طریقہ، مسنون طریقہ، اچھا طریقہ یہی ہے، ہاتھ بھی نہ لگاؤ، قریب کھڑے ہو کے دعا کرو۔ اور دعا کیا کرنی ہے پڑھنے کے بعد؟ اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے سے میری مشکل حل فرما۔ اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔